السلام علیکم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دریائے نیل کے نام خط 21 ہجری میں جب سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تو اس سال اتفاقاً دریائے نیل بند ہو گیا، خشک ہو گیا۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ جب پہلے کبھی نیل بند ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم ایک کنواری لڑکی منتخب کرتے تھے جو بہت خوبصورت ہوتی تھی، اسے سجاتے سنوارتے بالکل دلہن کی طرح بناتے، اور اس کے بعد یعنی اس کے والدین کی رضامندی سے اس کے بعد اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے تو نیل جاری ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام ایسی جاہلانہ رسوم کو مکمل طور پر منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم رکوع میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو خط لکھ کر اس بارے میں دریافت کرتا ہوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ ان کا خط ملا تو آپ نے فرمایا بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اسلام جاہلانہ رسوم کو مسترد اور منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھہریے میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں، وہ خط دریائے نیل میں آپ ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا تو جاری ہو جائے گا۔ پھر اس خط میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا تھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے ہی التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے دوبارہ جاری فرما دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے یا کوئی اور طاقت تجھے چلاتی ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ خط جب سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ نے وہ خط پڑھ کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے بعد دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا اور کسی قسم کی جاہلانہ قربانی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یہ واقعہ ابن عبد الحکم کی کتاب فتوح المصر والمغرب میں اور تاریخ ابن کثیر تاریخ بدایہ والنہایہ میں جلد 7 میں بھی مذکور ہے۔ اللہ حافظ۔